اشفاق صاحب کے والدین نے ان سے کہا کہ جہاں تم شادی کرنا چاہتے ہو وہاں پر ہم تمہیں شادی نہیں کرنے دیں گے، ہم تم کو قتل کر دیں گے، لیکن تمہاری پسند کی شادی نہیں ہونے دیں گے۔ اس دھمکی کے بعد اشفاق صاحب بہت زیادہ پریشان تھے اور پھر انہوں نے اٹلی کے شہر روم جانے کا فیصلہ کیا۔ وہاں سے مجھے باقاعدگی کے ساتھ ڈبل خط لکھنے شروع کر دیے، ایک خط صبح اور دوسرا شام کے وقت، اور کئی خطوں میں یہ لکھا کہ قدسیہ، اگر تم نے کسی اور سے شادی کی تو میں تم دونوں کو قتل کر دوں گا۔ ان خطوط کو پڑھنے کے بعد میرے لیے بڑی مشکل پیدا ہو گئی تھی۔ ان دنوں میری والدہ میری شادی ایک کرنل کے ساتھ کرنا چاہتی تھی۔ 16 دسمبر 1956 کو 455 سمن آباد میں میری اور اشفاق احمد صاحب کی شادی بڑی سادگی سے ہوئی۔ اس وقت بانو تقریباً 28 اور اشفاق صاحب 31 سال کے تھے۔ اس دن میں نے پرانا سفید شلوار قمیص پہنا تھا، قمیص تھوڑی سی پھٹی ہوئی تھی۔ اشفاق صاحب معمولی لکیروں والے کرتے میں ملبوس تھے۔ مفتی ممتاز مفتی جی، محمد حسین آرٹسٹ اور ڈیڈی جی براتی تھے۔ ریزی اور محمودہ اصغر میری والدہ سمیت مائکا والے تھے۔ نہ کوئی ڈھولک بجی، نہ کوئی مہندی کی رسم ہوئی تھی۔ نکاح کے بعد اشفاق احمد خان صاحب نے اپنی پاس بک میرے ہاتھوں میں چپ چاپ تھما دی تھی۔ اس میں 900 روپے جمع تھے۔ ممتاز مفتی کہتے ہیں کہ بانو قدسیہ زندگی میں صرف 3 بار ابھری۔ جب اشفاق نے اس سے شادی کی، جب ان کے گھر میں دال روٹی کا چکر تھا اور اس نے اسکرپٹ پر اسکرپٹ لکھنا شروع کیے، اور پھر جب اشفاق احمد نے نیا گھر بنوایا مگر قرضہ اتنا چڑھا کہ بانو آپا کو ایک بار پھر سے کمر کسنی پڑی، اور پھر اس نے سب کچھ دن رات لکھا، کبھی ریڈیو کے لیے، کبھی اخبار کے لیے۔ اور جب کوئی پوچھتا کہ گھر کی فلاں چیز کتنے کی ہے تو بانو آپا کہتی میرے 2 اسکرپٹ یا میری فلاں تحریر کی قیمت۔ اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے، آمین۔